دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی نیو ریئیکشن والی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جسے دیکھ کر انشاءاللہ تعالی آپ کو کچھ نہ کچھ سبق حاصل ہوگا ہر بار کی طرح۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کا مزید آغاز کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو جلد سے جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ فیوچر میں ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک جا پہنچے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کی طرف Good evening to everybody. This is Prashanti Dasri. I'm from India and I'm actually a born Christian. I just wanted to know, is Holy Spirit there in Islam according to Quran? So inshallah, if the 4 questions answered, Yes, if you are convinced 100% will accept Islam. inshallah, I will accept Islam. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس عورت کے بارے میں جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے نہایت اہم سوالات پوچھے۔ اس عورت نے کہا کہ میرا نام پرشانتی واسری ہے، میں انڈیا سے تعلق رکھتی ہوں، میرا دل اسلام کی طرف مائل ہے، لیکن میرے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات ہیں جن کے بارے میں وضاحت چاہتی ہوں۔ میں مذہب کے لحاظ سے ایک عیسائی عورت ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیوز میں خاص طور پر ذکر کیا تھا کہ روح القدس کا وجود موجود ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اسلام اور قرآن روح القدس مقدس روح کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ پرانی بائبل میں آیا ہے کہ خدا کی روح پانی پر منڈلا رہی ہے، اس عورت نے کہا کہ اس حوالے سے بھی مجھے اسلام کی روح سے وضاحت چاہیے۔ پھر اس عورت نے کہا کہ اصل میں میرے پاس 4 سوال ہیں اور آج میں ان کے جوابات لے کر ضرور جاؤں گی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر میں ان 4 سوالات کے جوابات دے دوں تو کیا آپ مسلمان ہو جائیں گی؟ تو وہ عورت بولی جی ہاں، میں ضرور مسلمان ہو جاؤں گی۔ تو حال میں خوب تالیاں بجیں۔ دوستو، ہم آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے جوابات سے آگاہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ سوالات کو تفصیل سے دہرانے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ روح القدس کا کانسیپٹ قرآن میں ویسا نہیں جیسا کہ عیسائیوں میں ہے۔ عیسائی روح القدس کو 3 خداؤں کا حصہ مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ناظرین، عقیدہ تثلیث عیسائیوں کا عقیدہ ہے جس میں وہ خدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگرچہ لفظ تثلیث بائبل میں بھی کہیں نہیں ہے، تثلیث میں یہ لوگ باپ، بیٹا اور مقدس روح تصور کرتے ہیں۔ باپ یعنی نعوذ باللہ خدا تعالی، جب بیٹے کی بات ہوتی ہے تو بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب یہ لوگ مقدس روح کی بات کرتے ہیں تو جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا وہی روح القدس ہے ان کے نزدیک۔ لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات کر رہا ہے جن کا کام انبیاء کو وحی پہنچانا تھا۔ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جو کہ روح القدس تھے۔ لہٰذا اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ایک روح ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ خدا کا حصہ نہیں ہے، یعنی وہ خدا نہیں ہے۔ روح القدس دونوں الگ الگ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے الگ ہیں اور جو روح بائبل میں بتائی گئی ہیں وہ بھی الگ ہیں۔ یہ جو ان کو ایک کہا گیا ہے یہ چرچ کی تعلیم ہے، یہ پادریوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ لفظ تثلیث تو بائبل میں ہے ہی نہیں۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو اس میں تثلیث کا لفظ 2 جگہ آیا ہے۔ ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں جہاں فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، ترجمہ 3 خدا مت بولو۔ دوسری جگہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 میں تثلیث کا ذکر آیا ہے جہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں جو تثلیث کو مانتے ہیں۔ البتہ بائبل میں جو تثلیث کے قریب ترین ورس ہیں وہ فرسٹ ایپیسل آف جان کی ورس نمبر 7 ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 3 ہیں، باپ، بیٹا اور مقدس روح، جو کہ تینوں ایک ہی ہیں۔ اگر آپ ریوائز ہائیتھائڈ سکولرز کی بائبل پڑھیں، یہ عیسائی سکولرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ ایپیسل آف جان کی یہ ورس من گھڑت ہیں، خود سے لکھی ہوئی ہے، انہوں نے یہ ورس بائبل سے نکالی ہوئی ہیں۔ لہٰذا روح القدس اور اللہ تعالیٰ الگ الگ ہیں اور قرآن میں مقدس روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتایا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں آپ
کے اگلے سوالات سننا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے اگلا سوال یہ کیا کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں انہیں سفارش کا حق حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ خدا اور ہمارے درمیان سفارش کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ سفارش کا مطلب یہ ہوا کہ کرنے والا خدا ہوگا اور وہ اس سے درخواست کریں گے۔ یہاں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو براہ راست اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ لوگ اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ عدالت میں کیس کریں تو جج کے سامنے خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ کو وکیل کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح سے خدا کے پیغمبر ہمارے وکیل ہیں۔ یہ دلیل اس جج کے لیے تو ٹھیک ہے جو انسان ہے، کیونکہ جج کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، اس لیے وکیل اصل ملزم کو پہچاننے میں جج کی مدد کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کائنات کا رب ہے، اس کے پاس تو علم غیب ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں جو اسے بتائے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ ان کی یعنی پیغمبروں کے ذریعے سے سفارش کی جائے۔ ہاں کوئی دعا کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر پیغمبر زندہ ہو تو ضرور ان کے صحابہ دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ جب وہ فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہی دعا کیجئے۔ ایک پیغمبر انسانیت کے لیے دعا تو کر سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جسے میں اجازت دوں گا وہ سفارش کر سکے گا۔ ایک حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ خصوصی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی کہ وہ لوگوں کی سفارش کریں۔ لہذا قرآن اور دوسری کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام دعا کر سکتے ہیں، وہ دعائیں کرتے تھے، لیکن کسی نبی کو خدا سے سفارش کا ذریعہ بنانا سراسر غلط ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی دعا کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں خدا سے زیادہ قریب ہے تو وہ میری سفارش کرے گا، یہ غلط ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ میرا آخری سوال یہ ہے کہ نئی بائبل میں بک آف ایکس میں پال نے بہت ساری زبانوں کا ذکر کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسلام میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے حوالہ دے دیں تو مجھے سوال سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ بائبل میں بہت دفعہ اور بہت انداز میں زبانوں کا ذکر ہے، لیکن عام طور پر اگر آپ گاسپل آف مارک پڑھیں تو وہ کہتی ہے کہ جو کوئی بھی یقین رکھنے والا ہوگا غیر زبانوں کو سمجھنے اور بولنے کے قابل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں تو آپ غیر زبانوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں۔ لہذا جب میرا ڈاکٹر ولیم کیمبل سے مناظرہ ہوا تو میں نے انہیں انڈیا کا ایک 100 کا نوٹ دے دیا، اور آپ جانتی ہوں گی کہ انڈین نوٹ پر 22 زبانوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر ولیم کیمبل سے کہا کہ اگر آپ سچے یقین والے ہیں تو انگلش کے علاوہ دوسری زبانوں کو پڑھیں، وہ نہیں پڑھ سکے۔ قرآن میں بھی بہت سے حوالے ہیں جہاں زبانوں کی بات ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت نمبر 22 میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف زبانوں اور رنگوں کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کی آنکھ، ناک، کان، زبانیں سب بولیں گے، جو کچھ انسان نے کیا ہوگا اس کی گواہی دیں گے۔ اس عورت نے کہا کہ میرا آخری سوال یہ ہے کہ میرے ایک مسلم دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ میں پرانی بائبل پڑھوں پھر قرآن پڑھوں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ قرآن سب سے آخری وحی ہے، تو ایک مسلمان کے طور پر آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میری بہن یہ ضروری نہیں کہ آپ پرانی بائبل پڑھیں، اگر آپ نئی اور پرانی بائبل کو پڑھنے کی بات کرتی ہیں تو پھر قرآن سب سے آخری کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ اب میں آپ کے ایک سوال کرتا ہوں، فرض کریں آپ کے پاس کتاب کی نئی اور پرانی دونوں ایڈیشن موجود ہیں، تو آپ کس ایڈیشن کو ترجیح دیں گی؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں نئے ایڈیشن کو ہی ترجیح دوں گی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ تو پھر قرآن سب سے نیا ایڈیشن ہے اور ساری اس سے پہلے والی کتابیں مردود اور ریجیکٹ ہو چکی ہیں، اب چلے گا تو قرآن ہی چلے گا۔ ہاں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ آپ پہلے پرانا ایڈیشن پڑھیں پھر نیا پڑھ لیں، اور میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ پہلے نیا ایڈیشن پڑھیں پرانا بھی پڑھ لیں۔ اسی طرح میں آپ کو کہوں گا کہ پڑھیں، پرانی بائبل بھی پڑھیں لیکن قرآن ضرور پڑھیں۔ اور ان دونوں میں جو چیزیں مشترک ہیں، ان سب کتابوں میں جو چیزیں مشترک ہیں وہ صرف یہ کہ خدا ایک ہے، ورنہ قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں میں غلطیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، اکیلا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ پیغمبر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ساری کتابیں یہ کہتی ہیں کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوستو، آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان خاتون سے پوچھا کہ آپ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں بالکل۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ خدا ایک ہے؟ کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مزید سوالات پوچھیں، آئیے ان کی اصل آواز
آغاز میں یہ سوالات اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت کو سنتے ہیں. So you're accepting out of free will, sister. Yes, but that is the reason I asked you many questions. MashaAllah. Out of free will. I hope no one is bribing you. No. You know, because in India, when after many people accept Islam, the CID, the police go there and ask how much dollars Dr. Zakir Naik give you. I tell them I have given them currency of the Akhirah. Currency of the Akhirah, and that's accepted. So inshallah, sister, I will say in Arabic and you can repeat it. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that that Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. MashaAllah, sister, you're a Muslim. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept your effort. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala What's your name? that to guide you further and inshallah give you the best in this world as well as the akhirah and grant you a place in paradise, inshallah, sister. دوستو آج کی یہ تھی ہماری ریئیکشن ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریئیکشن ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.